کہیں نام محبت ہوتا جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تلواروں کے نیچے نماز نہیں ادا کر رہے ہوتے، اپنے گھر میں بیٹھ کر لمبے نعرے لگا دیتے. وہ ننگے پیر بدر میں اتر کر کے بھی محبت رسول دکھا رہے تھے، وہ پیٹ پر پتھر باندھ کر کے بھی نبی پاک کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دے رہے تھے. ہم گرم جلسوں میں بیٹھ کر کے نعرہ لگا کر سمجھے کہ یہ محبت کی علامت ہے. سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ سلسلہ قادریہ کے بڑے عظیم بزرگ ہیں، فرماتے میری زندگی کا سب سے عظیم ڈیفیکلٹ سوال، مشکل سوال اگر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا، کون کہہ رہا ہے جانتے ہو؟ یہ حضرت غوث پاک کے دادا پیر ہوتے ہیں، سلسلہ قادریہ کے مشہور بزرگ ہیں ابو بکر شبلی. فرماتے اگر کسی نے مجھ سے یہ پوچھ لیا ابو بکر کیا آپ کو رسول اللہ سے محبت ہے، میری زندگی کا یہ سب سے مشکل سوال ہے. میاں بتاؤ یہ کوئی مشکل سوال ہے؟ ابھی ہم پوچھیں تو ایک نہیں دونوں ہاتھ کھڑے کر دیں گے سارے. کیوں نہیں میاں؟ حضرت ابو بکر شبلی سے پوچھا گیا یہ کون سا مشکل سوال ہے آپ کے لیے؟ کہتے ہیں اگر نہ کہہ دوں تو ایمان چلا جائے گا. اس سوال کے جواب میں اگر میں نہ کہہ دوں محبت نہیں ہے، ایمان چلا جائے گا، اور اگر ہاں کہہ دوں تو ضمیر ملامت کرتا ہے، تیرے اعمال کہاں، تیرے محبوب کے اعمال کہاں تو محبت کی بات کرتا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سیدنا ابو بکر شبلی فرما رہے ہیں. میرے عزیزوں، ماں و شما کی بات تو چھوڑے، سلسلہ قادریہ کے اس عظیم بزرگ کی بات کر رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق و کردار پر وہ پوری زندگی عمل کرتے رہے، پھر بھی یہ کہتے ہیں. یہ صحابہ اکرام تابعین جو ہر جگہ چھاتے رہے، یوں ہی نہیں. سیدنا خالد بن ولید کی بات کرتا ہوں. بزدلوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ خالد بن ولید کو پڑھے، بزدلی چلی جائے گی. ہاں علاج ہے، بہترین علاج ہے. کوئی گولی میں اور کوئی ٹیبلٹ میں ڈرپوک کا کوئی علاج ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں سیدنا خالد بن ولید کو پڑھے، صلاح الدین ایوبی کو پڑھے، شہاب الدین غوری کو پڑھے. خالد بن ولید وہ صحابی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں 125 جنگیں لڑی. 125 معمولی بات نہیں. میرے عزیزوں، کھیلنے والا نوجوان بھی کرکٹ میں اتنے کھیل نہیں کھیلا ہوگا. ہاں یہاں تو کھیل کی بات الگ ہے، لیکن وہ جان ہتھیلی پر لے کر آنے کی بات ہے. خالد بن ولید 125 جنگوں میں شریک رہے. کہتے ہیں کہ ایک جنگ موتا ایسی تھی جس میں 9 بار ان کی تلوار ٹوٹی ہے. 9 تلواریں ٹوٹی ہیں، 9 تلواریں ٹوٹی ہے کے بعد دکھ رہے ہیں، لیکن میدان سے گئے نہیں. یہی خالد بن ولید کہتے ہیں میرے پورے جسم میں ایک بالشت برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں تیر نہ لگا، جہاں زخم نہ آیا، کوئی جگہ باقی نہیں. ہر جگہ میرے تیر ہیں یا تلواریں یا نیزے لگے. لیکن میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں سنی، خالد بن ولید سیف اللہ المسلول ہے، لیکن اللہ رب العزت کی عنایت جو دیکھیں. میں نے اور بھی دیگر مجاہدین کی تاریخ پڑھی، لیکن خالد بن ولید کا خاصہ یہ ہے کہ جن 125 مقامات پر خالد بن ولید نے جنگ لڑی ہے، ان میں ایک جنگ میں بھی آپ کو کبھی شکست نہیں ہوئی. 125 میں 124 نے 125 میں متعیابی ہے، کہیں پر بھی آپ کو شکست نہیں. دوسری آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ خالد بن ولید جس میدان میں لڑائی کیے ہیں، جہاد کیے ہیں، اور وہ علاقہ اسلام میں آیا تو 1400 سال گزر گئے، آج تک وہ علاقہ پھر کافروں کے ہاتھ نہیں گئے. یہ خالد بن ولید کی خصوصیت ہے. سبھی لوگ ہاتھوں کو لہرا لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص مقدس، عرص مقدس، حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. پہلے آپ سن لیں کس لیے میں نے یہ بات چھیڑی. تعارف ضروری تھا سیف اللہ کا. خالد بن ولید جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری میں، اچھا وہ ایمان بھی لائے ہیں 7ویں ہجری. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو صرف اور صرف 3.5 سال کا عرصہ ملا ہے، 3 سے 4 سال کا عرصہ ملا ہے، اور پھر بقیہ زندگی
اتنی ہی زندگی میں 125 دن گئے اور کسی میں شکست نہیں اور پورے جسم پر زخم. اور پھر جس علاقے کو آپ نے فتح کیا، آج کی تاریخ کہہ رہا ہوں 2021 ہے، اب تک وہ علاقہ کافروں کے ہاتھ نہیں گیا. جہاں جہاں آپ نے فتح کی ہے، دوسرے مجاہدین نے فتح کیا ہے، لیکن وہ علاقے کبھی کافروں کے ہاتھ گئے، پھر مسلمانوں میں آئے، یہ رد و بدل ہوتا رہا. لیکن خالد بن ولید کی ایک خصوصیت ہے، وہ علاقے آج تک کفر کے ہاتھ نہیں گئے. لیکن اب جو اہم بات مجھے کرنی ہے وہ یہ ہے، خالد بن ولید کیا کھاتے تھے، کیا کھاتے تھے، اتنی طاقت تھی. میاں 125 کو اگر ڈیوائیڈ کر دو ان کی مختصر سی زندگی میں، مہینہ بھی ان کا گھر میں نہیں بچتا، ایک مہینہ بھی سکون سے گھر میں بیٹھنے والا نہیں ملتا. آخر کیا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ ان کی تلوار کا وزن جو ہے 45 کلو ہے. ان کے ڈھال کا وزن، جس سے ڈھال تیروں کو بچاتے تھے، وہ تقریباً 26 کلو کا ہے. اور کیا کھاتے تھے میرے عزیزوں؟ کھانے پینے کی بات تو چھوڑو، خالد بن ولید کا جو اصل مادہ تھا وہ میں بتاتا ہوں. ایک جنگ میں ایسی گھمسان کی لڑائی تھی کہ کفار و مشرکین سر پر آ گئے تھے اور 4 پہلوان سر پر تن گئے. اچانک آپ کے سر سے آپ کا امامہ اتر گیا، گر گیا، اور ادھر تلواریں گردن پر ہیں. خالد بن ولید نے تلوار نہیں دیکھی، وہ امامے کی طرف بڑھ گئے. زمین سے وہ امامہ اٹھانے کے لیے دوڑ پڑے. ارے میاں، ابھی دم زدن میں کوئی تلوار اٹھاتا اور گردن الگ کر دیتا، آپ کو اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی. لیکن وہ امامہ اٹھانے کے لیے چل پڑے، لیا امامہ اٹھایا اور اپنے سر پر سجا لیا، پھر واپس پہن لیا. جو بڑے بڑے بہادر کھڑے تھے ان کے ہاتھوں سے تلواریں نیچے آ گئی. کہا کہ تم ہی خالد بن ولید ہو جس کے جوہر ہم سنتے، تم ہی وہ پہلوان ہو، تم ہی وہ اسلام کے سپہ سالار ہو؟ کہا میں ہی خالد بن ولید ہوں. تو دشمنوں نے پوچھا تم سے یہ جو حرکت ہے آج ہم نے دیکھی، یہ کسی عام فوجی کی بھی حرکت نہیں ہو سکتی. عین جنگ کے وقت جب تمہاری گردن پر کسی کی تلوار لٹک رہی ہو، تم اپنی ٹوپی اور امامہ سنبھالنے کے لیے جا رہے ہو. ارے میاں، گردن سنبھالو پہلے، تم ٹوپی سنبھالنے نکلے. اس وقت ہم چاہتے تو تمہیں مار ڈالتے. خالد بن ولید نے پوچھا پھر مارے کیوں نہیں، پھر مارے کیوں نہیں؟ وہ خاموش رہے، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے. پھر خالد بن ولید نے جو جواب دیا، کہتے ہیں نادانو تم کیا سمجھتے ہو؟ خالد بن ولید اپنی طاقت کے بل لڑتا ہے، اپنے زور کے بل لڑتا ہے، اور یہ محض عام ٹوپی ہے جس کو اٹھانے کے لیے نکلا. حقیقی بات یہ ہے اس امامے میں میرے رسول پاک کے 3 منہ مبارک رکھے ہوئے ہیں. یہ 3 منہ مبارک رکھے ہوئے ہیں. میں اسی کے بل پر لڑائیاں لڑتا ہوں، اور میرا یقین یہ ہے اللہ خالد کو نہیں، رسول اللہ کے منہ مبارک کی برکت سے فتح عطا کرتا ہے. دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی. عزیزان گرامی وقار، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سیرت پڑھو گے پتہ چلے گا آپ کو ان کے اندر جو جوہر خاص تھا، جو خاص مادہ تھا، وہ نبی پاک کی وفاداری کا جذبہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری انہیں اتنا سر بلند رکھتی تھی. حضرت سفینہ ایک صحابی ہے، کہتے جنگل میں پھنس گیا، راستہ ہی نہیں ملتا تھا باہر آنے کا. اچانک ایک درندے کی آواز آئی، شیر دھاڑتا ہوا آیا. میں نے دیکھا کہ منہ پھاڑتا ہوا آ رہا ہے، بھوکا شیر ہے. قریب آتا گیا. حضرت سفینہ کہتے ہیں میں نے پکار کر کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا اے درندے، میں رسول اللہ کا غلام ہوں. صحابی نے صرف اتنا کہا تھا. وہ درندہ جو منہ کھول کر پھاڑ کر کھانے کے لیے آیا تھا، وہ سر جھکا کر ان کے قدم چاٹنے لگ گئے اور دم ہلا ہلا کر ان کو راستہ بھی اپنے وطن تک کا دکھا کر چلا گیا. یہ بھی روایت میں موجود ہے. میرے عزیزوں، یہ وہی صحابہ ہیں جنہوں نے دریائے دجلہ کو بھی عبور کیا تھا.
گھوڑے پانی پر لگائے تھے، دوڑائے تھے، کون سی دولت تھی؟ وہی عشق مصطفیٰ کی دولت ہے۔ انہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری پر کامل یقین تھا، بھروسہ تھا۔ آج میں تحدیث نعمت کے لیے کہتا ہوں، کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا، میرے استاد گرامی